السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو آج جس ٹاپک پہ میں ریئیکٹ کرنے جا رہی ہوں دیٹ از دا اسٹوریز آف دی گڈ ڈیتھ اینڈ دی بیڈ ڈیتھ. سو اکثر ہماری جو آس پاس اگر ہم اپنے آس پاس کسی سے کبھی موت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ برا مانا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نیگیٹو ڈسکشن ہے اینڈ ہمیشہ کیا موت 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 ایک دن تو جانا ہی ہے. تو اس طرح سے کہہ کر اس ٹاپک کو وہیں دبا دیا جاتا ہے. حالانکہ جب ہم موت کے بارے میں سوچتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تو ہماری جو یاد ہے آخرت کے لیے وہ تازہ ہو جاتی ہے اور جو ہمارا رب سے ہمارا کنیکشن ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. سو وداؤٹ اینی فردر ڈو لیٹس گیٹ اسٹارٹ. نماز نکل رہی ہے وہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کام پورا کر لیں تو بالکل بعد میں پڑھ لیں گے. کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے, تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا؟ اور جیسے ہی وہ سورج غروب ہوتا ہے دکھایا جائے گا اس کو, صحیح, اور انسان فوراً کیا کہے گا کہ ان کو فرشتوں سے کہے گا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ, سائڈ پہ ہو جاؤ, میری اثر کی نماز نکل رہی ہے. اور جو ایک بچ گیا اس کا ریگریٹ ابھی تک یہ ہے کہ جو آخری الفاظ تھے ان دونوں دوستوں کے, وہ جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے نکلے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ ہم دنیا کے گول سیٹ کرتے ہیں, آخرت کے لیے ہم نے کبھی گول نہیں سیٹ کیا. کبھی آج تک کسی بندے نے کہا کہ میں نے جنت الفردوس کا گول سیٹ کیا. ابھی کرنٹ ٹائمز میں کتنی ینگ ڈیتھس ہو رہی یار, کوئی لٹرلی 100 کو تو میں جانتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اس کو قیامت کا انتظار کرنا ہے. اس کو پتہ چل گیا جہنم کے فرشتے آ گئے ہیں تو اب ہی از ڈومڈ. اچھا بردرز, ڈیتھ از اے ٹاپک جس پہ بہت سے لوگ ایک تو بات کرنا اوائڈ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں. تو از دیٹ ریئلی دیٹ اسکیری؟ کیونکہ حدیث میرے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے کہ ریممبر آفن دا ڈسٹرائر آف پلیجرز, یعنی کہ ڈیتھ. تو یہاں تلقین کی جا رہی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو, تذکرہ کیا کرو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یوزلی اس پہ کتنے ہمیں پوڈ کاسٹ یا کتنا مٹیریل ہمیں ملے گا, تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایسا کیا ہے اس ٹاپک میں؟ وٹ ڈو یو تھنک, از دیٹ ریئلی ویری اسکیری؟ اصل میں میرے خیال سے حدیث کا جو مفہوم ہے آبویس ہے کہ ڈسٹرائر آف پلیجرز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹاپک اٹ سیلف اتنا ویلکم نہیں ہے. آپ باقی ٹاپکس دیکھ لیں, سائنس آف دی آور, حالانکہ وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے. ڈیتھ ایک اس طرح کی ریالٹی ہے جو کہ مسلم نان مسلم کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا. انایویٹیبل ریالٹی ہے, اور اس انایویٹیبل ریالٹی کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں پتہ کہ یہ کب آئے گی. سو مے بی یہ ایک وجہ ہے کہ دس از اے ٹاپک جو کہ اتنا ویلکم نہیں کیا جاتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لذات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو. مغیرہ, آپ کو کیا لگتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کیا اس میں حکمت ہے اس حدیث میں کہ یاد کرو زیادہ سے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے یہ کہ جو بنیادی وجہ جس کی وجہ سے لوگوں کو خوف آتا ہے نا موت کا, بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں, بلکہ 3 چیزیں کر لیں. ایک تو چیز جو سب سے زیادہ جس سے ڈر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسرٹنٹی اباؤٹ دا فیوچر, کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک انسرٹنٹی کی ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ ڈر آتا ہے. نمبر 2, ایک موت کی تکلیف کے بارے میں بھی لوگوں کو ہے کہ جی جب جان نکلے گی, اور جیسے کہ احادیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑنا, یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ کے بہت زیادہ اچھے سوشل ریلیشنز ہوں, آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے ٹائز بہت اسٹرانگ ہوں, محبت ہو آپ کو اپنی فیملی سے, بچے ہوں آپ کے اور ماں باپ ہوں, اور خاص طور پہ ایسے بچے جو ابھی ایسی عمر میں ہیں جو ابھی دوسروں پہ, یہ ایسے بچے جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں فار ایگزامپل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کو موت جو ہے نا وہ بری لگتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ سائیکلوجیکلی اگر آپ دیکھیں احادیث کو اور مسلمانوں کے حوالے سے آگے بھی ہم بات کریں گے, تو یہ تینوں چیزوں کے بارے میں ہمارا دین ہمیں ایشورنس دیتا ہے ایک مسلمان کو, ایٹ لیسٹ ایک مومن کو, کہ آپ کو اس پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کین ٹیک کیئر آف دیز 3 تھنگس انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن مزید بھی کر سکتے ہیں. زبردست. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ کچھ بھائی میرے پاس کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے آتے رہتے ہیں, تو میں نے نا یہ اسٹریٹجی لگائی کہ ان کے مسائل سارے سنے, اور بڑے مسائل تھے, ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے مسائل تھے, لیکن نا میں نے ویسے ہی ایک تجربہ کیا. میں نے ان کا یار کیپنگ دیز ایشوز اسائڈ, ابھی اگر آپ مر جاتے ہیں تو کیا اس سے بڑا کوئی آپ کی زندگی میں حادثہ یا اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ تو ایک دم نا میرا چہرہ دیکھنے لگ گئے
کہ جیسے میں نے کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا باکس بات کر دی. میں نے کہا نہیں سوچیں تو صحیح. تو ایک تو یہ ٹیکنیک میں بھی لگاتا ہوں جب میں اپنے زندگی کے ہر ایک کی زندگی میں ایشوز ہوتے ہیں, مسائل کو دیکھتا ہوں, پرابلمس کو دیکھتا ہوں, تو بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے, ذرا شیطان بھی حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ جی اس کو زیادہ ڈپریس کیا جائے. لیکن اس مومنٹ پہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کیپنگ ایوری تھنگ اسائڈ, واٹ اف آئی ڈائی رائٹ ناؤ. یقین کریں وہ پرابلمس اتنے سے بن جاتی کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اصل میں. تو میرا خیال سائیکلوجیکلی اسپیکنگ اس کا نا بڑا امپیکٹ ہے کہ آپ ڈیتھ کو جب سوچنے لگ جائیں, سامنے لے آئیں, سوچیں اللہ سے ملاقات ہونی ہے, کیا پریزنٹ کروں گا, سوال ہوگا مجھ سے وغیرہ وغیرہ, تو ایوری تھنگ جو ہے نا وہ میرا خیال سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ماشاء اللہ بات کی کہ انسرٹنٹی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, اور یہ واقعی بہت ایک ڈر ہوتا ہے انسان کو. سو واٹ آر سم آف دا تھنگس جو ہم کر سکتے ہیں کہ وی آر لٹل بٹ شیور انشاءاللہ کہ ہمارا ایک گڈ اینڈ ہو, بیکاز ہیونگ اے گڈ اینڈ از ویری امپورٹنٹ. تو واٹ آر سم آف دا تھنگس, آپ کیا کہتے ہیں ذیشان اس پہ؟ اس کے بارے میں وہ دعا بھی ہمیں علماء سکھاتے ہیں نا کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, گڈ اینڈنگ. تو اس کے بارے میں بہت سارے لیکچرز دروس ملتے ہیں. دو باتیں جو میرے اس وقت ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ون آف دا تھنگز جو کہ انسان کو حسن خاتمہ دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی پرائیویسی, انسان کی خلوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے. جس کی خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی ہوئی, جس کی خلوت میں گناہ نہ ہوئے, تو علماء کہتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسن خاتمہ دے گا. نمبر 2, ہم سعودیہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے کسی گھر میں تو وہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے کہ گھر والے خود کو غسل دیتے ہیں, بلکہ وہ سینٹرز بنے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ غسل دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہم وزٹ کرنے گئے تو ان سے ہم نے پوچھا, جو یہ 2018 میں جی اکٹھے ہی تھے, تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا ڈیلی کا یہ روٹین ہے کہ آپ میت کو غسل دیتے ہیں سارا, تو آپ بتائیں کہ گڈ اینڈنگ کے سائنس کیا ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے 2 باتیں بتائی تھیں, اور وہی میرا دوسرا اور تیسرا پوائنٹ ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ والدین کی خدمت گزار تھے, بر الوالدین میں آگے تھے, ان کو ہم نے, یعنی کہ وہ ہم نے ان سے پوچھا یہ تھا نا کہ آپ نے کسی کو اسمائل کرتے ہوئے یا بشاشت کرتے ہوئے, تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ جو جن کے والدین نے بہت تعریف کی کہ یہ بہت زیادہ خدمت گزار تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا جو فجر کی نماز کے مسجد میں بہت پابند تھے, یعنی کہ نمازوں کو لے کے. تو یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا یہ بہت زیادہ میں بھی یاد رکھتا ہوں کہ اپنی جو پرائیویسی ہے وہ کیسی ہو, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو, بلکہ ایک بیونڈ نیکسٹ لیول بر الوالدین جو کہ. اور نمبر 3 نمازوں کی پابندی, خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی, کیونکہ فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں یہ آ گیا ہے کہ اس کی سنتیں دنیا اور ما فیہا جو اس میں ہیں اس سے بہتر ہیں. تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے فجر کی نماز با جماعت سے زیادہ پرائزڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. زبردست, بہت بہترین, ٹو دا پوائنٹ 3 پوائنٹس. حدیث کی روشنی میں برو آپ کیا؟ جی میں اس حوالے سے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے, اینڈنگز پر ہے. صحیح. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول استعمال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ایسے نیک اعمال کی کہ جو جس پر انسان مداومت اختیار کرتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ انسان کا خاتمہ بھی پھر انہی اعمال پر ہوتا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر ہی خاتمہ دے. کیونکہ یہ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ, میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے, میں جو ہے وہ بیڈ پر ہوں اور میرے آخری سانس نکل رہے ہوں گے تو میں لا الہ الا اللہ کرنا پڑھنا کون سا مشکل میں پڑھ لوں گا. ایسا اصل میں یہ نصیب کی بات نہیں ہوتی, صرف اس پہ محنت بھی ہوتی ہے, اس پہ محنت ہوتی ہے, اس پہ مداومت ہوتی ہے. آپ نے پوری زندگی جس بندے کی زبان کے اوپر ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ کے کلمات چلتے ہوں, ہاں وہ مشکل حالات کے اندر بھی اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جب انسان کسی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے ایف ورڈ ہے یا ایس ورڈ ہے,
کوئی بھی انسان کو ہاتھ لگتی ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے, فوراً انسان کے منہ سے یعنی انکانشیسلی وہ ورڈز نکلتے ہیں. اور اس کے مد مقابل اگر انسان کے منہ سے لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ یا حسبنا اللہ یا اس طرح کے ورڈز نکل جائیں اور اسی پر انسان کی موت ہو جائے, تو اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے. اب یہ چیز انکانشیسلی اور انسان اپنے آپ کو اس پہ ٹرین کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی لائف سٹائل تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. ان سینس ظاہر ہے آپ کو ہر مومنٹ کے اوپر اپنے آپ کو شروع میں فورسفلی اس چیز کا کرنا پڑے گا, اور زبان پہ آپ کو ایک چیز کے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا تکرار کرنی ہوگی, ریپیٹیشن لانی پڑے گی, تاکہ وہ آپ کے لیے آپ اس سے یعنی اکسٹمڈ ہو سکیں. وہ بندہ جو ذکر بہت زیادہ, تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اذکار بہت زیادہ کرتا ہے پرائمریلی, ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ پر ہوگا, اور جس کا خاتمہ اس پر ہو گیا وہ جنت. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز میں دوسری چیز میں یہ علی بھائی کہوں گا کہ ایک چیز علماء بہت ذکر کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے. اصل میں جب انسان تکلیف پر ہوتا ہے نا, ایٹ دی اینڈ اکثر کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, مثلا اللہ معاف کرے کوئی کینسر ہو گیا, کوئی ایسی مسئلے ہو گئے, تو اس وقت شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ برسیسا کا جو واقعہ ہے فار ایگزامپل, اس کے اندر بھی دیکھیں ایٹ دی اینڈ شیطان نے بڑا فائدہ اٹھایا, اس کو ہوپلیس اللہ سے نا امید کر دیا. اسی طریقے سے اللہ معاف کرے جو لوگ بیچارے کینسر سے لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ تکلیف جو کیمو کی تکلیف ہوتی ہے اور بھی بہت سی چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں, تو ایسے موقعوں پر علماء کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا, اس وقت اللہ کی رحمت پر امید اور اللہ پر ایمان اور تقویٰ جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کو بہت بڑی کامیابی عطا کرتا ہے. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت پہ. ظاہر انسان بڑا ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, پین ہوتا ہے, انسان نے پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے, لیکن حقیقت میں اس کی موت اس میں لکھی ہوتی ہے. اور موت تو انسان کے اختیار میں نہیں, موت اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو حسن ظن علماء کہتے ہیں ون آف دی اسباب, ون آف دی کازز کے جس کے تھرو آپ انشاءاللہ حسن خاتمہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ پر حسن ظن رکھیں, اور اس بارے میں حدیث بھی ہے, انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے ظن کے معاملہ کے مطابق اس سے ڈیل کرتا ہوں. تو اچھا حسن ظن کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ. ماشاءاللہ, یعنی کہ دا وے یو لیو دیٹ ول ڈیفائن یور لاسٹ مومنٹس. کیونکہ لاجیکلی اسپیکنگ دیکھیں, اینی تھنگ وچ آکوپائز یور ہارٹ موسٹ آف دا ٹائم, وہی چیز ہی آتی ہے نا انکانشیسلی, وہی چیز سامنے آئے گی آپ کی تکلیف میں. پھر یہ بڑی اسکیری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا کانٹیکسٹ کہ یو ول بی ریزڈ آن دا فائنل ایکشن یو ور ڈوئنگ بفور ڈیتھ, مومنٹس بفور یو ڈائی. جیسے ایک شخص حج کے موقع پہ بوڑھا آدمی فوت ہو گیا, لبیک اللہم لبیک کہتے, کیمل سے گر گیا یا جو بھی تھا مجھے یاد نہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جب اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. تو دیکھیں سبحان اللہ, امیجن, میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ یار امیجن یو ڈائنگ بفور یو آر کمٹنگ اے سن, اللہ معاف کرے, جیسے پورن کی ایڈکشن ہے یا جو بھی میسٹربیشن ہے, اللہ معاف کرے. امیجن ڈائنگ ان دیٹ اسٹیٹ, ہاؤ اسکیری از دیٹ, اللہ معاف کرے. اس میں ڈیٹیل میں کچھ اسٹوریز اور اس پہ بات کروں گا, لیکن ذیشان آپ کی اجازت سے انکل کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے, مغفرت کرے. میں کچھ میسیجز انکل کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ یہ نشانی ہے کہ انشاءاللہ ان کا حسن خاتمہ ہے. اور آخری جو میری ان سے چیٹ ہے انشاءاللہ, سب سے پہلے آڈینس کو بتا دوں کہ ذیشان کے والد محترم ابھی کچھ دن پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو انکل کے کچھ میسیجز ہیں میرے پاس. ایک میسیج میں آپ کو سناتا ہوں کہ بیٹا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی وائف کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ اس موقع پہ ہے جب میری وائف بیمار تھی بہت زیادہ, اور انکل کا ہر اس موقع پہ میسیج آیا ہوا ہے جب میں کسی مشکل میں تھا, کسی تکلیف میں تھا, اور انکل کی دعائیں مجھے آئیں ماشاءاللہ. اچھا, یہ اس کے بعد حج پہ جانے سے پہلے انکل کی دعا ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کا سفر قبول کرے, مبارک کرے, اور آپ لوگوں کا حج قبول کرے. اس کے بعد حج والے دن 9th کو یوم عرفہ, انکل کا میسیج آیا ہوا ہے کہ بیٹا بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اور آگے پھول ماشاءاللہ گلاب کے. تو میں نے انکل کو کہا کہ انکل میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ خیر بیٹا. سبحان اللہ. اور اس کے میرے خیال کتنے دن بعد, بس یہ عید کا پہلا دن ہی گزارا ابو نے. تو دیکھیں ایک تو ماشاءاللہ ذیشان یہ اس بات کی شہادت مل رہی ہے ہمیں کہ انکل کا انشاءاللہ حسن خاتمہ ہے, کیونکہ وہ ہر اس موقع پہ میرے ساتھ مجھے دعائیں دے رہے ہیں اور مبارک دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کا یہ ایکسپیرینس ظاہر ہے اٹس ناٹ ایزی. ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو وٹنس ان لائف از سینگ یور پیرنٹس گو لیونگ. بہت مشکل ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. تو آپ اگر بتانا چاہیں ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟
دیکھیں علی بھائی، یہ آنیسٹلی بڑا ایک ایموشنلی چیلنجنگ اور یعنی کہ یہ کسی کے لیے بھی بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں بات کچھ اس طرح شروع کروں گا کہ 2-3 چیزیں ہیں جن سے نا میری بہت تسلی ہے، جن سے پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے، اور ڈیفینیٹلی میری اب یہ زندگی کا ایک نیا فیز ہے. سب سے پہلی بات وہ میرے کولیگ ہیں انہوں نے کی تھی، ان کی بھی والدہ فوت ہو گئی تھیں، تو انہوں نے ایک بات کہی جس نے مجھے بڑی تسلی دی. وہ یہ تھی کہ مجھے اب اس بات کی تسلی ہے کہ میری والدہ اور مجھے کہ میرے والد صاحب اس وقت رحمان کے پاس ہیں. یعنی کہ یہ اگر آپ انٹرنلائز کر لینا تو آپ جو ہے نا آپ بالکل وہ ایموشنل پین سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف دیتے ہیں. دوسری بات وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ تو پرانے تھے، پچھلے 13 سال پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا، تو طبیعت ان کی کافی خراب رہتی تھی. لیکن آخری ہفتہ ان کا کافی مشکل تھا، بیک ٹو بیک ہارٹ اٹیکس ہوئے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید والا دن کچھ ڈریگ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ان کی رات کو 1:30 بجے ہوئی، جمعرات اور جمعے کی رات. اور ہمیں پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، حدیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں، جمعہ یا جمعے کی رات اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کی موت وہاں پہ کرے، مفہوم ہے حدیث کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت ایک یعنی کہ اتنی روح کو تسکین دینے والی بات تھی. اور پھر تیسری بات، اور مطلب یہ چیزیں ہم پڑھتے تھے، سنتے تھے، بتاتے تھے، لیکن جو مومنٹس ہم نے ایکسپیرینس کیے، الحمدللہ ہم لوگ اس وقت گھر پہ موجود تھے. میں ابو کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے بھائی بھی موجود تھے، میری بہن بھی موجود تھی، میری والدہ بھی موجود تھی، میرے چچا جان بھی موجود تھے. یعنی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہم نے سارے منظر دیکھے. اور ابو آخری ان کو اینڈ سٹیج پہ نا آخری دن پلمنری اڈیما ہو گیا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ لنگز میں پانی بھر جاتا ہے اور پرسن کین ناٹ اسپیک پراپرلی، سانس کھینچ کے لینا پڑتا ہے. جو اینڈ پہ کہتے ہیں نا سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بایولوجیکلی لنگز میں پانی بھر گیا ہوتا ہے. آلدو ابو بہت تکلیف میں تھے، لیکن کوئی آخری آدھا پونا گھنٹہ ابو نے یا تو کلمہ یا درود یا کلمہ یا درود، اور موت سے بالکل چند لمحات پہلے جب وہ نیم بے ہوشی میں چلے گئے تو پھر ان کی زبان چپ ہوئی. یعنی کہ the last thing he said was the کلمہ. تو یہ الحمدللہ تیسری چیز میرے لیے اتنی ری ایشورنگ ہے. اور جب میں نے شیخ انس سے یہ بات کی نا، ان کو بتایا، تو انہوں نے مجھے ایک اور حدیث سے ایک بات سمجھائی جو کہ میرے لیے ایک لیسن تھا. انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اپیرنٹلی دیندار ہے، لیکن موت سے پہلے تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ برے اعمال کرتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک بندہ کہتے ہیں اپیرنٹلی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا دیندار نہیں ہے، لیکن شیخ کہتے ہیں کہ موت کا وقت اتنا فتنے کا وقت ہے کہ اس کو قریب فتنہ دجال کے وقت سے بھی تعبیر کیا گیا، غالباً حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی کوئی ایسی نیکی سامنے لے آتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص توفیق سے پھر اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کہ کلمے کا مل جانا یہ حقیقت بات ہے، ایسے نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سی نیکی ہے. یعنی کہ میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ابو نے آخری ہفتے میں اللہ سے کیا لا لگائی ہوگی، بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ہمیں دیکھتے تھے. ماشاءاللہ وہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ تھے. ہی نیور بروک، ابو نیور بروک. یعنی کہ وہ کبھی بھی ہمیں دیکھ کے، ہمارے گھر کی خواتین ایموشنل ہو جاتی تھیں، ہم ہو جاتے تھے، لیکن ماشاءاللہ وہ اسٹرانگ تھے اس چیز میں. 2 دن پہلے مجھے مبارک دے رہے ہیں. جی بالکل ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، ڈیتھ سے گھنٹہ پہلے میرے ساتھ چل کے باتھ روم میں گئے. حالانکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، لیکن کیونکہ میرے والد صاحب خود ڈاکٹر ہیں، میرے چچا بھی ڈاکٹر تھے، تو وہ گھر کا سارا ٹریٹمنٹ، آکسیجن بھی ابو کو لگی ہوئی تھی. تو مطلب اس چیز سے مجھے ری ایشورٹی ملتی ہے الحمدللہ. اور میرا یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بلکہ مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ انشاءاللہ بھی نہ کہیں، کیونکہ ڈاکٹر فضل الہی نے کہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ ہے تو وہ جنت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا ایک نیکی مجھے سمجھ آتی ہے والد صاحب کی جو کہ ابو کو اس طرح کی ڈیتھ نصیب ہوئی، وہ یتیم کی کفالت ہے. یعنی کہ ابو کی ڈیتھ کے بعد ابو کے کچھ میں نے ایسی لسٹیں دیکھیں جن میں بیوہ، یتیم، یعنی کہ اور ہمارے گھر میں بھی اگزامپل موجود ہے. ابو نے ہم سے بڑھ کے
یتیموں سے محبت کی. اور یہ میرے لیے ایک بہت الحمدللہ ان ہمبل وے پراؤڈ ہونے کی بات ہے کہ ابو نے اس چیز سے کبھی فکر نہیں کی کہ اگر میں یتیموں کا خیال رکھوں گا تو میرے بچوں کو کیا ہوگا. تو آئی بلیو سبحان اللہ. اور بھی ڈیفینیٹلی بہت ساری نیکیاں ہوں گی جو اللہ اور ان کے درمیان ہی ہیں, لیکن الحمدللہ میں بہت, ٹھیک ہے غم ہے, یہ فطری بات ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے بہت تسلی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, اور یہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ جھٹکا دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ زندگی میں ہر ایک کو, یعنی کہ الحمدللہ میری نمازیں بہتر ہو گئیں, میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا, کچھ جو قرآن کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ اللہ کی توفیق سے کچھ بہتر ہو گیا. مطلب ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے خیر نکالا الحمدللہ. وہی رہا, ایک ہوتی اچانک ڈیتھ, سبحان اللہ, یعنی لوگ کو ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا پتہ لگ جاتا ہے, اللہ موقع دے دیتا ہے کہ یہ توبہ بھی کر لیں, تھوڑے نیک اعمال بھی کر لیں. سبحان اللہ, یہ بھی ایک بلیسنگ ہے. بالکل صحیح. جیسے میں پوچھ رہا ہوں گا جو ہاشم بچہ, اس کو تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یعنی اس کا سارا وہ معاملہ دیکھا, پھر اس کے جنازے پہ بھی ماشاءاللہ گئے. ایک ہوتا ہے کہ اچانک ڈیتھ آ گئی, موقع بھی نہیں ملا, ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا قرآن میں انبیاء اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں, وصیت کر رہے ہیں رائٹ بیفور ڈیتھ. تو یہ اس طرح کی ڈیتھ بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے موقع دے دے, ایسا دعا پوچھاتا ہے حدیث میں. بلکہ ایسی بھی کہ جو اچانک موت ہے وہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ظاہر ہے اچانک موت میں انسان کو توبہ کی وہ نہیں ملتی, توبہ کا موقع نہیں ملتا. آن دا کانٹری, جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انسان کو جب پتہ چل جائے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو پھر انسان اس کے لیے کچھ تیاری کر لیتا ہے. سب سے بڑی بات میرے نزدیک میں تیاری بھی کر سکتا ہے, اس کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ انسان اپنے کچھ رانگس کو رائٹ بھی کر لیتا ہے. بالکل. فار ایگزامپل انسان کو پتہ چل جائے میں دنیا سے جا رہا ہوں, یا انسان کو اندازہ ہو جائے کہ میری جو ہیلتھ ہے وہ ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے, تو فار ایگزامپل اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اس کے حقوق واپس کر دیے, اپنے فائنینشیل میٹرز کو انسان نے ریزالو کر دیا, جو بعد میں انسان کی فیملی کے لیے بڑی پرابلمٹک ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے انسان کو یعنی موت کے بعد بھی یعنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر انسان نے اپنے مالی معاملات صاف نہ کیے ہوں, سیٹ نہ کیے ہوں. تو کئی اعتبار سے موت کا یعنی آرام سے آنا جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اگرچہ ظاہر ہے اچانک موت کا اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے, ڈپریشن, انزائٹی, اور وہ جو ہے نا میں نے کہا نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بدزنی, طویل بیماری سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. دیکھیں سلو ڈیتھ کے اندر جو ایک ایموشنل پین جو ہے آپ کو یہ ہے کہ میں قبر کی طرف جا رہا ہوں, موت کی طرف جا رہا ہوں, اور ایک ہے کہ آپ کو پتہ نہیں اچانک ایکسیڈنٹ ہوا آپ چلے گئے, آپ کو یعنی وہ سوچنے کا موقع نہیں ملا, وہ پریشانی کے بس اللہ چلتے پھرتے اٹھا لے. ہاں, میری نظر میں اس میں اپنے مسائل ہیں, لیکن جو صحیح چیز ہے نا, جو اگر خیر کے اعتبار سے دیکھیں, اخروی اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, تو وہ یہی ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ نیچرل ڈیتھ آئے, اور اس میں یعنی انسان اس کے لیے تیاری کرے, انسان کو توبہ کا موقع ملے. سب سے بڑی بات توبہ کا موقع ہے, جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے. تو جیسے آپ نے ہاشم کی بات کی, سبحان اللہ, مجھے ایک بڑا ریمائنڈر یاد آیا اس سے. آپ کا ہی اسٹوڈنٹ تھا ماشاء اللہ, اور آپ کے تھرو ہی ہماری ملاقات ہوئی سب سے پہلے. تو ایک جملہ جو ہمیشہ میں کوٹ بھی کرتا ہوں, جو اس نے کہا آپ کے سامنے, اور طاہا بھائی نے بھی بعد میں ملے تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے بھی انہوں نے یہ جملہ کہا تھا. وہ یہ تھا کہ مغیرہ بھائی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ ایک اور موقع دے دے زندگی کا نا, اور وہ کہتا تھا کہ اگر مجھے ایک اور موقع مل گیا زندگی میں تو آپ دیکھیے گا کہ میں دنیا بدل دوں گا, میں ایسا بڑا کام کروں گا کہ دنیا دیکھے گی. لیکن اللہ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا. تو اس وقت سے میں یہ جملہ ہمیشہ اپنے, جسے کہتا ہوں نا, اپنے آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ یہ بتاتا بھی ہوں, اور اس سے اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے وہ تمہیں موقع دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, جو جس موقع کی تلاش میں وہ ترس کے انتظار کر کے, اور اللہ سے پتہ نہیں کتنی دعائیں کی ہوں گی آخری میں, اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے. میں اس ہسپتال سے باہر نکلا, کینسر کا مسئلہ, اسٹیج 4 کینسر تھا اس کو, ہو گیا تھا سٹمک کا. تو بیچارہ بڑا یعنی, اور ہم اس کے پاس جاتے تھے نا تو اس کی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا موٹیویشن, یعنی جسے کہتے ہیں نا موٹیویٹیڈ ہوتا تھا, حوصلہ ہارنا, پازیٹیو اور اچھی باتیں کرنی, اور خوشی کی ہمارے ساتھ گپ شپ لگانی. بڑا مشکل کام ہے میں سمجھتا ہوں جوانی کے اندر, انسان ینگ سا تھا بیچارہ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا یعنی المیہ ہے. ہمارے جو میرے نانا جان جب بھی ہیں, میں جب کئی دفعہ ان کے ساتھ جنازہ پڑھا ہے, وہ جنازہ پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں, اور وہ اسی طرح کی بات ہے. وہ جب بھی میت کے سامنے آتے ہیں آگے جنازہ پڑھانے کے لیے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ساروں کو ایک جملہ سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں ہمیشہ کہ دیکھیں اس ٹائم یہ جو میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے نا, اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لمحات کے لیے یہ واپس یہ آپ کی جگہ پر آ جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اب اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی, یہ موقع اللہ نے اس سے لے لیا. لیکن آپ سب جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, آپ سب کے پاس یہ موقع بھی موجود ہے کہ آپ اپنی
توبہ کر لیں. یہ چاہے گا کہ مجھے کچھ لمحات اور مل جائیں جس میں میں شاید توبہ کر لوں یا اپنے کچھ رانگز ہیں ان کو رائٹ کر سکوں. وہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کر سکتے ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اکثروا ذکر حازم اللذات الموت جیسے کہا نا. میں علی بھائی اس میں ایک چیز ایڈیشن کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, جیسے ذیشان بھائی بات کر رہے تھے. دیکھیں موت جو ہے نا, موت اصل چیز جیسے میں نے کہا نا انسرٹنٹی کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صحیح. دیکھیں انسان کو اس کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈائی فار اٹ. ان فیکٹ دیکھیں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں, یا جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اگر جنت کے فرشتے آ گئے انسان کو فوراً پتہ چل, انسان کے دو مسئلے بڑے حل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے, یعنی پیچھے کا نہیں بلکہ میں کہوں گا آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے آ کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. وہ جنت کا وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہارا رب تمہارے لیے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں, رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں, تو انسان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری موت جلدی نکلے. وہ جاتا ہے میں جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اس وقت اس کو اپنا پیچھے جو گھر چھوڑنے کا غم ہے وہ بھی جو ہے نا ہلکا ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اس کی وجہ سے اس کی موت کی تکلیف بھی کئی اعتبار سے کم ہو جاتی ہے. اس کی روح فوراً نکل جاتی ہے, یعنی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ پرولونگ نہیں ہوتی, جلدی نکل جاتی ہے جان اس کی, بالکل ایسے جیسے کہ اسموتھلی. آن دا کانٹری اگر ایک بندہ اللہ معاف کرے ابھی سانس آخری اکھڑ رہی ہیں تو اس وقت اللہ معاف کرے آ جائیں جہنم کے فرشتے آ جائیں تو انسان کو پتہ چل گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اس کو قیامت کا انتظار کرنا ہے. اس کو پتہ چل گیا جہنم کے فرشتے آ گئے تو اب ہی از ڈومڈ. اگرچہ اس میں ہوپ ہے, اگر انسان مومن ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں انسان اللہ جنت میں بھی لے جائیں گے, لیکن دیر از اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جس کے اندر پنشمنٹ بھی, جس میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موت ہے نا یہ انسان کے لیے بہت اٹ شوڈ بی لائف چینجر فار اس. اس کا جو ذکر ہے خاص طور پہ, اور اگر آپ کو موت آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی, اگر آپ کو موت آپ سے یعنی موت سے بڑھ کر نصیحت آپ کے لیے کیا ہے. اگر موت آپ کو کوئی نصیحت نہیں دے سکی تو اس سے بڑی پھر آپ اس کا مطلب آپ کا دل پھر پتھروں سے بھی پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے. غالباً حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ موت کافی ہے, کفا بالموت واعظا. صحیح بات. یہ ہاشم کا آخری میسج مجھے 1 night before death, اچھا سبحان اللہ, 2:15 پہ صبح, اچھا, اور اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہاشم کا مجھے میسیج ہے کہ وعلیکم السلام علی بھائی, میں نے اس سے نا ذرا معذرت کی تھی کیونکہ میں نے اس کی طرف جانا تھا, وزٹ کرنا تھا, اسے میں نہیں کر سکا. میں نے کہا یار ہاشم میری تھوڑی طبیعت خراب ہوگی, سوری میں نہیں آ سکا, میں آتا ہوں انشاءاللہ, کل آتا ہوں. اس نے کہا وعلیکم السلام علی بھائی, اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آئی ول ڈیفینیٹلی ریممبر یو ان مائی پریئرس. دیٹس اٹ. یہ اس کا لاسٹ میسیج ہے. اور اس کے بعد میں نے آمین کہا, دل بنایا, اور پھر مجھے نیکسٹ ڈے پتہ لگا ہے فوت ہو گیا. تو میں نے میسیج کیا بردر آر یو دیئر, لیکن نو رپلائی, اور پھر ہم جنازے پہ گئے. اس کا ایک اور جملہ مغیرہ بڑا مشہور ہوا ہے میڈیا کے سامنے. اس نے ماشاءاللہ ایک انٹرویو میں کہا, آئی تھنک اس سما ٹی وی کا تھا انٹرویو, اس نے کہا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. اللہ, یعنی دس از دی امپیکٹ اور دس از مائی کنڈیشن رائٹ ناؤ. اینڈ ہی سیڈ آئی ہیو بیکم بریو. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تسکین دے دی ہے, سکینت دے دی ہے. تو آل دو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بیڈ ریڈن ہونے سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحت مندی ہو تو بندے کو کچھ موقع بھی دے دے, اور یہ کہ بلا بھی لے اپنے وہاں, لیکن یہ کہ کچھ موقع مل جائے تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑی ایک اچھی بات ہے. میں اسی کانٹیکس میں اپنی خالہ کا بتانا چاہوں گا. میری سگی خالہ, سب سے چھوٹی خالہ, الحمدللہ میری ساری خالائیں حیات ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی دے, تندرستی دے اور برکت والی زندگی دے. تو یہ جو خالائیں سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئیں, اور اٹ از ناؤ آلموسٹ 10 ایئر, 2012-11 کی بات ہے, 11 ایئرس ہو گئے بلکہ. اچھا, یہ خالہ امریکہ میں تھیں, اور وہاں جا کے تھوڑا سا یعنی دین سے بھی دوری, جو ایک لائف سٹائل ہوتا ہے امریکن, ہماری فیملی میں بڑی بات ہوتی تھی کہ یار دیکھو یہ وہ ان کی تصویریں وغیرہ وغیرہ, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جانا چاہتا. اینی وے, اچھا, منتھس بیفور ہر ڈیتھ انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں کوئی بیماری ہے یا کوئی مطلب اللہ ڈیتھ دے دے گا. منتھس بیفور ہر ڈیتھ انہوں نے مجھ سے کنورسیشن کرنا شروع کر دی میسنجر پہ. 2010-11 کی بات ہے, 2011 کی. اور مجھ سے نا سوالات کرنا شروع کیے دین کے بارے میں, کیونکہ انہیں ماشاءاللہ پتہ لگا کہ میں دین کی طرف آ گیا ہوں. یہ امریکہ ہوتی تھی, میں اس ٹائم GIK ہوتا تھا.
انہوں نے مجھ سے کویسچننگ شروع کی حجاب کے اوپر کہ علی حجاب کے بارے میں کیا ہے معاملہ، یہ وہ میں نے بتانا شروع کیا. اچھا نمازوں کے بارے میں، اس کے بعد پھر چیریٹی کے بارے میں، چیریٹی کیسے کرتے ہیں، زکوٰۃ کتنی دینی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. ول یو بلیو اٹ کہ یہ مجھے ہر منتھ بھیجتے رہیں پیسے چیریٹی کے، یہ کرو یہ کرو. میں نے ان کے نام پہ ماشاءاللہ بتا رہا ہوں کھل کے پنکھے لگوائے مساجد میں، بڑا خوش ہوئی، کولرز لگوائے اس طرح زبردست ڈفرینٹ مساجد میں ماشاءاللہ. صدقہ جاریہ کے طور پر. اور 4 منتھس بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، 3-4 منتھس بعد. اور دیکھیں کہ کس طرح جو آپ نے کہا نا کہ اللہ جن کو پسند کر لیتا ہے، میرا خیال یہ وہی ہے نا کہ آخری مومنٹس میں اللہ ان کے لیے نیک اعمال ان کے لیے موافق کر دیتا ہے. یہ وہی ہے نا میں ارادہ میں یرید اللہ میرا وہ بخیر. ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میں اللہ ہنی یو اللہ، اور صحابی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے پہلے اللہ توفیق دے دے نیکیوں کی. یہ صحیح حدیث یہ ہے. وہی حدیث میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی موت سے پہلے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر انسان کی موت اس پر ہوتی ہے. اچھا اس میں علی بھائی ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا قبر کے حوالے سے، کیونکہ موت کے ساتھ ایسوسیٹڈ کانسیپٹ ہے قبر کا، اور قبر جو ہے نا انسان کے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہونی چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں قبر کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے. اچھا. اور ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، حشر کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا رونا نہیں آتا، قبر پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی. آپ نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے گا تو آگے والی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر اس سے انسان پھنس گیا، یہاں پہ پھنس گیا، تو پھر آگے والی منزلیں بھی بہت مشکل ہوتی ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کہا نا انسرٹنٹی کی، انسان کو ڈر ہوتا ہے، قبر سے بڑا ڈر آتا ہے. میں خود کبھی اپنے آپ کو امیجن کرتا ہوں کہ سبحان اللہ انسان کس طریقے سے وہ یعنی اپنے آپ کو 6 feet انڈر دا گراؤنڈ امیجن کرے کہ ایک بند انسان کو سوچ کے کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ انزائٹی ہو جاتی ہے کہ میں نے اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ نے ضرور ایکسپیرینس کرنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ ایکسپیرینس نہ کریں اس چیز کو. علیہ باللہ. So nothing is promised in this life, not even a single day, not even a single second. Nothing is permanent in this life. Everything is temporary. Life is a kind of evolution اور یہ پوری لائف ہمارا ایولیوشن چلتا رہتا ہے. لیکن اگر اس ایولیوشن کے دوران ہم نے ایک چیز اگر سیم رکھی، وہ یہ کہ ایک دن ہمیں اس جگہ کو چھوڑنا ہے، ایک دن ہمیں اس جگہ سے جانا ہے. تو جب ذہن میں یہ رہتا ہے تو جو کنیکشن ہے نا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے. تو جیسے شیطان کو ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاور دی ہے، وہ کہیں سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے، وہ ہر جگہ سے اس کو پاور دی ہے کہ وہ آپ کو ورگ لائے گا. لیکن ایک جو خلوت، ایک جو تنہائی ہے اس میں وہ سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یا جامع، جس کا مطلب ہے جمع کرنے والا. تو جب بھی موت کا ذکر ہوتا ہے یا موت کے بارے میں میں سنتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا وہ دھیرے دھیرے سب کو گیدر کر رہے ہیں، مطلب سب کو جمع کر رہے ہیں، اینڈ دھیرے دھیرے ہم جمع ہو رہے ہیں. بے شک جو موت ہے ایک بہت فرائٹنگ تھاٹ ہے، لیکن جب موت کی حقیقت انسان سمجھ آتا ہے تو پھر اسے ڈر لگنا بند ہو جاتا ہے. انسان کا جو پیٹ ہے نا وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. دس از ویری ٹرو اینڈ دس ورلڈ ول نیور بی سیٹسفائڈ ود یو. یہ دنیا آپ سے کبھی خوش نہیں ہوگی. اس لیے اینڈ آئی فیل لائک کہ اینڈ مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ابھی کے ٹائم پہ سروائیو کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہو گیا ہے وہ یہ کہ جو ان لوگوں کے کڑوے الفاظ، کڑوی باتیں، طنزیہ باتیں سہنی ہے، نہ کوئی جنگ لڑنی ہے، نہ کچھ کرنا ہے، صرف ان لوگوں کی جو طنزیہ باتیں ہیں. اینڈ بس یہی ایک مومن کی زندگی ہے کہ سو یور موٹیو شوڈ بی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اوکے سو اوکے لیٹس پرے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ میکس آور جرنی ویری ایزی اینڈ گڈ گوئنگ. سو یس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر عافیت سے رکھے. آن ٹائم ٹو ٹائم ہمیں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ
جو اگر ہم دنیا کا سوچیں گے تو دنیا از کائنڈ آف دنیا از کمپلیٹلی اے ڈیلیوژن اینڈ اے ڈائیویژن، پلیس آف ڈائیویژن. سو دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی دکھ تکلیف و پریشانی کو دور کرے. بہت ہی امیزنگ پوڈ کاسٹ تھا. سو میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.